کہ 2 رکعت نماز پڑھے صبح کی نماز کی طرح سے، ہدیہ پیش کر، اے خدا تجھے مقام ختیجہ طاہرہ کا واسطہ ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، روز وفات ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، ماہ مبارکہ رمضان کی 10 تاریخ، بعثت النبی کا 10واں برس، مکۃ المکرمہ، 25 سال تک پیغمبر کا ساتھ دینے والی، صرف شریک حیات نہیں بلکہ باعث تسمیم قلب محمد، صرف باعث تسمیم قلب محمد نہیں بلکہ مصدق رسالت ختمی مرتبت، صرف مصدق رسالت ختمی مرتبت نہیں بلکہ عبادت میں نماز جماعت کی شریک کار ختیجہ طاہرہ، اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی جان سے، اپنے مال سے پیغمبر کی نصرت کرنے والی، آخری سانس تک اطاعت محمد میں مستغرق رہنے والی، اس شخصیت کا روز وفات ہے، اس کے لیے لفظ وفات بھی مناسب ہے اور لفظ شہادت زیادہ شایان مرتبت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مومن بستر مرگ پر آل محمد کی محبت میں دم توڑ دے، خون نہ بہا ہو، زہر نہ ملا ہو، مگر محبت تو ہو آل محمد کی، تو من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جس کی اولاد کی محبت شہادت دلوا دے، خود اس ماں کا مقام کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی خدمت مقدس میں کل کچھ باتیں بیان کی تھیں اسی آیت کے ذیل میں، جس کو آج تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سماعت کا ثواب آپ نے لے لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بھول مت جائیے کہ محسنہ اسلام ہیں ختیجہ طاہرہ، محسنہ ختمی مرتبت ہیں ختیجہ طاہرہ، محسنہ علی ابن ابی طالب ہے ختیجہ طاہرہ، محسنہ اسلام کے ساتھ، ختمی مرتبت کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ محسنہ فاطمۃ الزہرا بھی ہیں ختیجہ طاہرہ۔ اللہ اکبر۔ تمام شخصیت کو دیکھنے کے لیے کہ خدا نے آپ کو 50 برس کی مدت حیات ظاہر عطا کی، اختلاف روایت، جیسے کہ آپ کے تاریخ وفات میں اختلاف ہے، تاریخ شہادت کا عنوان رکھتے ہوئے اختلاف 6 اقوال ہیں۔ 3 اقوال کا تعلق ماہ رجب سے ہے اور 3 اقوال کا تعلق ماہ مبارکہ رمضان سے ہے۔ بعض مورخین نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے آپ کی تاریخ وفات کو مرتبط کیا، ربط قائم کیا کہ 35 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، 45 دن کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ کیا بن رہی؟ رجب کی 26 تاریخ۔ گرچہ بعض تقویم میں آپ کو کہیں مل جائے گا شاید شوال کی 25 یا 26 تاریخ، لیکن جو آپ تلاش کریں اصل کتب کی طرف تو کہیں شاید ملے آپ کو رجب کی 26 تاریخ۔ تو 26 رجب سے 26 شعبان تک اور 26 شعبان سے 10 ماہ رمضان تک، تقریباً 44 دن، تقریباً 44 حضرت ختیجہ طاہرہ کا وصال یعنی کہ وفات جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا، مگر نماز جنازہ نہیں پڑھی،
اس لیے نہیں پڑھی کہ نماز جنازہ کا حکم اس وقت تک نازل ہی نہ ہوا تھا. اور نماز جنازہ کیا ہے؟ ایک دعا ہی تو ہے، جہاں آپ اور ہم مل کر کسی مرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اس سے درگزر فرما، اس کو بخش دے، تو ہماری دعا اور ہے، پیغمبر کا اٹھا لینا ہی کافی ہے. جسے نبی اپنے ہاتھوں سے کفنائیں، جسے نبی اپنے ہاتھوں سے دفنائیں، اسے نماز جنازہ کی نہ کل حاجت تھی نہ کلمے کی گواہی کی آج حاجت ہے. جو محمد کو پالے تو کلمہ بنا دے، اس کا کلمہ تلاش کر رہے. تو نہ ابو طالب کی نماز جنازہ اور نہ جناب ختیجہ طاہرہ کی نماز جنازہ. البتہ ختیجہ طاہرہ کی خدمات جناب ابو طالب کی خدمات سے اس طرح سے ملی ہوئی ہیں، جیسے کل بات آپ کی خدمت میں آئی تھی کہ یتیمی میں جو پالے اسے ابو طالب کہیں، اور جو فقیری میں ساتھ دے اسے ختیجہ کہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری مدت حیات ظاہر میں کہیں پر بھی کوئی ایسا عنوان نہیں ملتا جو خلاف حکمت ہو، کوئی ایسا جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوا ہو جو خلاف عقل ہو. آپ لبیبہ، عقیلہ، فہیمہ، اور آپ کی شان صدیقہ، آپ کی شان طاہرہ، آپ کی شان راضیہ، آپ کی شان مرضیہ، آپ کی شان زکیہ، آپ کی شان سیدہ. اللہ اکبر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ختیجہ طاہرہ سے بلند مقام بس ایک ہی ہے خواتین میں، اور ان کے علاوہ باقی سب کی خواتین کی شخصیات پر بلند مقام ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. اور یہ عجیب بات ہے، جو آپ سے بلند تر شخصیت ہے وہ آپ کی بہن نہیں، وہ آپ کی ماں نہیں، وہ آپ کی ساس نہیں، وہ آپ کی بہو نہیں، وہ کہیں اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں، نہ کسی اور کی نہ کہیں اور کی. خدا نے ایسے رکھا کہ اس کی جنت کو ان کے قدموں میں قرار دیا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات. یہ شہزادی کونین کے جملے بھی ہیں. جب کسی شخص نے پوچھا سیدہ کونین سے کہ شہزادی بتائیے ماں کا مقام کیا ہے، فرمائے الزم رجلک، تجھے چاہیے کہ اپنی ماں کے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے. جو سیدہ سب کو سبق دے رہی ہوں کہ ماں کے قدموں کو تھام لیجئے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات. سیدہ کی اپنی جنت کہاں، ختیجہ طاہرہ. اللہ یقیناً ماں کی عظمت کے اعتبار سے چند جملے آپ کی خدمت میں. اور اللہ کے رسول نے جناب ختیجہ طاہرہ کی شخصیت کو کن الفاظ میں یاد کیا؟ قرآن تو بہت سارے مقامات پر بیان کر رہا ہے، کہاں کہاں تک جائیے. اگر حضرت ختیجہ طاہرہ کا عمل صالح دیکھیے تو آیتیں گواہی دیں گی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ. کہ مرد ہو یا عورت جو عمل صالح انجام دے حالت ایمان میں، خدا اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. تو اگر خدا مجھ جیسے اور آپ جیسوں کے لیے حالت ایمان میں عمل صالح کے بعد حیات طیبہ عطا کر سکتا ہو، تو جو آیہ تطہیر کی وارث ہو اس کی ماں اگر ایمان کی حالت میں عمل صالح کرے، اللہ اکبر، اس کی گواہی کوئی اور نہیں دیتا. اللہ اکبر. گواہی کس نے دی؟ گواہی رسول خدا نے خود دی. گواہی امیر المومنین نے اپنے خطبہ قاصیہ نمبر 192 خطبے کا.
آپ نے فرمایا کہ ایک ہی گھر میں اسلام تھا، رسول خدا اور ختیجہ طاہرہ کے بعد میں تیسرا تھا، وہ انا ثالثہما۔ عجیب جملہ ہے، قسم بخدا تلاش کریں پوری تاریخ انسانیت میں مولائے کائنات نے کسی کے لیے اپنے آپ کو تیسرا نہیں کہا۔ مولا تو پہلے ہیں اور پہلے سے ہیں، پہلے ہیں اور پہلے سے ہیں۔ آپ نے اس گھر کی شان بیان کی جہاں نبوت کا نور تھا، تو فرمایا اس گھر میں دو صاحبان تقدس ہستیاں، ایک ختمی مرتبت، ایک ختیجہ طاہرہ، تیسرا میں تھا کہ میں نبوت کے نور کو دیکھتا تھا، نبوت کی خوشبو کو سونگھتا تھا۔ کتنا زیادہ قریب مسئلہ ہے، پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے، بڑا عجیب سا لفظ ہے، پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ لفظ قبول چھوڑیے، جس کے گھر میں اسلام آیا ہو وہ قبول نہیں کرتا، مقبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ قبول تو آپ کریں گے، مقبول وہ کرے گا۔ کیا ختیجہ کو وسیلہ بنا کے دعا نہیں مانگ سکتے؟ یہ مانگ سکتے، کیسے مانگیں؟ ایک عام طریقہ ہر ایک کی خدمت میں توسل کا یہ ملتا کہ 2 رکعت نماز پڑھے صبح کی نماز کی طرح سے، ہدیہ پیش کرو، 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 تسبیح درود کی، 1 دعائے توسل، 1 حدیث کے ساتھ۔ بات کرنے کے سب بہانے ہیں۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا بنور وجہک الکریم، یا غیاث المستغیثین اغثنا بمقام ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا۔ اور یاد، اے خدا تجھے مقام ختیجہ طاہرہ کا واسطہ ہے، میری مشکل کو آسان کر۔